بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بزرگ اپنی آپ بیتی میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوں۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیوندار لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ ملا تو ہم نے اس سے پوچھا، شاید تم ایک غلام ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے اس کی حالت دیکھ کر پھر کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ کہنے لگا، ہاں ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے پھر کہا، جب تم اپنے آقا سے بھاگ رہے ہو اسی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے۔ اگر تم اپنے آقا کے پاس ہوتے تو اس کا کہنا مانتے تو یقیناً تم اس حالت کو نہ پہنچتے۔ تم نہایت برے اور قصوروار غلام لگتے ہو۔ کہنے لگا، بے شک اللہ کی قسم میں ایک گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا تو بہت ہی اچھا ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ قریب تھا کہ غش کا کر گر جاتا۔ اسے اس قدر روتا دیکھ کر قافلے والوں کا دل پسیج گیا اور اس پر ترس کھانے لگے۔ پھر ایک شخص نے اسے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اے غلام، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ وہ کہنے لگا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا آقا کون ہے اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قدر گریہ و زاری کر رہا ہے۔ بہرحال اسی دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ ایک رات جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو رات کو شدید بارش ہو گئی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ قافلے والوں نے خیمے نصب کیے اور اپنے اپنے خیموں میں ٹھہر کر بیٹھ گئے۔ غلام کے پاس نہ تو کوئی خیمہ تھا نہ ہی کجاوا، مزید یہ کہ اس نے قافلے والوں میں سے کسی سے مدد بھی نہ مانگی اور ساری رات باہر سردی میں پڑا رہا۔ صبح قافلے والے بیدار ہوئے، روانگی کی تیاری کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ غلام ابھی تک سو رہا تھا۔ ایک شخص نے اسے آوازیں دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے قریب ہو کر اسے جھنجھوڑا تو معلوم پڑا کہ وہ غلام تو فوت ہو چکا۔ فوراً یہ خبر پورے قافلے میں پھیل گئی اور ہر کوئی یہ باتیں کرنے لگا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام فوت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا، اسے دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ دوسرے نے کہا، اس کے معاملے کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام تھا۔ مگر قافلے میں ایک نیک شخص بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر نادم تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی بھی میسر نہیں، تو پھر ہم اس کے غسل کا انتظام کیسے کریں گے؟ بہرحال انہوں نے کسی سے رہنمائی لی تو پتہ چلا کہ پانی یہاں سے کافی دور ہے۔ چنانچہ دو لوگوں کو پانی کی تلاش میں بھیج دیا گیا۔ وہ ابھی قافلے والوں کے نظروں سے اوجھل ہی ہوئے تھے کہ انہیں اچانک پانی کی ایک نہر نظر آئی۔ وہ شخص جو رہنمائی کر رہا تھا وہ پانی کی نہر دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہاں کوئی نہر نہ دیکھی تھی۔ جب وہ لوگ قریب ہوئے تو ان کی حیرت کا سما نہ رہا، کیونکہ نہر کا پانی گرم تھا اور اس سردی کے موسم میں یہاں گرم پانی کی نہر کا ملنا کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ وہ پانی لے کر قافلے میں واپس لوٹ آئے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ سب لوگ حیران تھے اور اب ان کو یقین ہوئے جا رہا تھا کہ یہ غلام کوئی عام شخص نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس غلام کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو سخت پتریلی زمین انتہائی نرم محسوس ہوئی، اور جو وہ قبر کھودتے جا رہے تھے ایک عجیب مہک ہر سو پھیلتی جا رہی تھی۔ شرکائے قافلے پر سناٹا چھا گیا، وہ ایک دوسرے کا منہ تک دیکھتے رہے۔
رہے۔ ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ غلام کون تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ اچھا تھا یا برا، مگر ہم لوگوں نے اسے باہر سردی میں کیوں چھوڑ دیا۔ رعب و گھبراہٹ کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ اسی عالم میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک قبر نہیں تیار ہوتی تب تک ایک خیمہ نصب کر کے اس کی میت کو اس خیمے میں رکھ دیا جائے۔ پس ایک خیمہ نصب کیا گیا، غلام کی میت کو اس میں منتقل کیا گیا۔ پھر ایک نئی بحث چڑھ گئی، ہر کوئی یہ کوشش کرنے لگا کہ اس کو کفن میں دوں گا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہر کوئی باری باری کفن دینے میں حصہ لے گا۔ چنانچہ جب وہ لوگ خیمے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فضا خوشبو سے معطر ہے، غلام کی میت پر کفن بھی پڑا ہوا ہے۔ پے در پہ اتنے عجائبات کا ظہور دیکھ کر اب تو قافلے والوں کو شرمندگی ہونے لگی کہ ہم نے اسے رات کو تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ مختصر یہ کہ جب انہوں نے جنازہ اٹھایا، نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہی تو ان کو آسمان کی بلندیوں سے بھی تکبیر کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں سننا تھیں کہ تمام قافلے والوں کے کلیجے دھل گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آوازیں اس قدر تھی کہ جیسے بہت بڑا ہجوم ہمارے سروں پر موجود ہے۔ یہ ان کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھا کہ یہ غلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جب انہوں نے نماز جنازے کے بعد میت کو اٹھایا تو انہوں نے محسوس کیا کہ میت کو ہم نے نہیں بلکہ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق نے تھام رکھا۔ بہرحال وہ میت کو قبر پر لائے دفن کر دیا۔ اسی روز یا اگلے دن قافلہ اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد جب قافلہ واپس لوٹا تو کوفے کی ایک مسجد میں پڑاؤ کیا، جہاں انہوں نے اس غلام کا حلیہ اور اس کے کفن اور دفن کی کیفیت بیان کی۔ مسجد میں موجود لوگوں نے اس غلام کا واقعہ سنا تو زارو قطار رونے لگے۔ قافلے والوں سے کہنے لگے کہ تم جانتے بھی ہو وہ غلام کون تھا؟ قافلے والوں نے نفی میں جواب دیا تو وہ کہنے لگے، ارے انجانو، وہ غلام سید الاولیاء حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ تھے۔ افسوس تم لوگوں نے ان کی قدر نہ کی، رات بھر باہر سردی میں چھوڑ دیا۔ اب تو قافلے والوں کو سخت پشیمانی ہوئی اور اپنی نادانی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ دوستو، یہ وہی اویس قرنی ہے جن سے مغفرت کی دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وصیت فرمائی تھی، جس کا ذکر صحیح مسلم شریف کے ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں، آپ متقی، زاہد اور بہترین قدوہ تھے، اپنے وقت میں تابعین کے سربراہ تھے۔ آپ کا شمار متقی، اولیاء اللہ اور اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا تھا۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح صحیح مسلم شریف میں آپ کے فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے۔ الغرض آپ کے فضائل و کمالات اللہ عز و جل کے ہاں قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا تذکرہ خود سید الانبیاء، خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہاں تک آپ کی وفات کا تعلق ہے تو اس میں کچھ مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ جو واقعہ ہم نے بیان کیا وہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کی تصنیف بحر الدموع سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم علیہ الرحمہ نے المستدرک میں روایت نقل کی ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی تھی، جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کی شہادت آذربائیجان کی جنگوں میں ہوئی تھی۔ تاہم تمام روایات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندگان میں ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن
ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔